عمران خان کے دی اکانومسٹ میں چھپنے والے آرٹیکل پر نگران وزیر اطلاعات کی بوکھلاہٹ۔ موجودہ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی پر عمران خان کے اکانومسٹ میں چھپنے والے آرٹیکل کے بعد عالمی مقبولیت نے اتنا پریشر ڈال دیا کہ خود ہی ٹویٹ کر کے عمران خان کے خلاف اس عالمی جریدے کو خط لکھنے کا اعلان کر دیا اور عمران خان کے خلاف عجیب و غریب مغالطات لکھ کر ثابت کر دیا کہ یہ غیر جانبدار نگران وزیر اطلاعات نہیں ہے۔ اس ایک ٹویٹ سے ایکسپائرڈ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی جانبداری کھل کر سامنے آ گئی۔ سوشل میڈیا پر مرتضیٰ سولنگی کی ٹویٹ سے عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور عوام نے انہیں آئینہ دکھاتے ہوئے یاد دلایا کہ پاکستان میں جو ظلم، جبر اور فسطائیت کا زور ہے اس میں ان کی حکومت کا بھی حصہ ہے۔ عوام نے ان کی اس غلط فہمی کو بھی دور کیا کہ دنیا کے تمام میڈیا ہاؤسز ان کی ملکیت نہیں ہیں کہ وہ انہیں پاکستان کی میڈیا کی طرح کنٹرول کر لیں گے۔ امیدواروں کو نااہل کرنے والے آروز خود نااہل ہیں۔ آج نارتھ پنجاب میں بھی تمام مسترد شدہ کاغذات مضحکہ خیز الزامات لگا کر مسترد کرنے والے فیصلے بحال کر دیے، جس سے عدالتوں میں بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ آروز انتخابات کروانے کے اہل بھی ہیں؟ دوسری طرف سندھ ہائی کورٹ نے بھی ریٹرننگ افسران کی اہلیت پر سوالات اٹھا دیے۔ الیکشن ٹریبیونل کے جج عدنان الکریم میمن نے ریٹرننگ افسران کی اہلیت پر سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیا جان بوجھ کر امیدواروں کو انتخابات لڑنے سے روکا جا رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے ریٹرننگ افسر نے شوقیہ دھڑا دھڑ کاغذات نامزدگی مسترد کیے۔ محض مقدمات کی بنیاد پر کسی کو انتخابات لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ جسٹس عدنان الکریم میمن نے امیدواروں اور وکلاء سے دلچسپ مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جاؤ بابا، جا کر الیکشن لڑنے کی تیاری کرو۔ سینٹ کے الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد ایک شرمناک حرکت۔ سینٹ کے چند ارکان کی طرف سے قومی الیکشن ملتوی کرنے کا مطالبہ اس لیے بھی شرمناک ہے کیونکہ مارچ کے شروع میں آدھے سینیٹرز ویسے ہی اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے، جس کا مطلب ہے پھر سینٹ خود ایک آدھا ادھورا ادارہ بن جائے گا۔ تو پھر پاکستانی نظام میں جمہوریت کہاں پر رہ جائے گی؟ اس کے علاوہ یہ قرارداد ایسے وقت میں پیش کی گئی کہ جب ایوان میں صرف چند ارکان موجود تھے اور کورم بھی پورا نہ تھا۔ اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ وہ سب جو پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن نہ کرانے کے لیے پی ڈی ایم حکومت کی پارلیمنٹ کے ہتھ کنڈوں کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ آج کس منہ سے اس قرارداد کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اس وقت یہ سب سپریم کورٹ پر حملہ آور تھے اور الیکشن نہ کرانے پر چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تحریک انصاف کا ورچوئل فنڈ ریزنگ اور منشور لانچ کرنے کا ایونٹ کل بروز اتوار پاکستانی وقت رات 9 بجے تمام آفیشیل پلیٹ فارمز پر تحریک انصاف کے منشور اور پارٹی کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کا ایک میگا ایونٹ منعقد ہوگا۔ یہ ایک ورچوئل ایونٹ ہوگا، اس لیے آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے شرکت کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نہ صرف خود پارٹی کی مدد کر سکیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آئندہ 5 سال کے لیے پارٹی کے منشور کا بھی پتہ چل سکے گا۔ تحریک انصاف کا الیکشن کی ٹکٹوں کے حوالے سے پارلیمانی اجلاس کا اعلامیہ۔ ترجمان تحریک انصاف کے مطابق بانی چیئرمین عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں عام انتخابات کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے معاملات پر تفصیلی غور۔ قومی و صوبائی اسمبلی کے حتمی ٹکٹ ہولڈرز کی فہرستوں سمیت 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ بدترین ریاستی جارحیت اور انتخابی عمل میں بدترین مداخلت کے باوجود امیدواروں کی جانب سے بڑے پیمانے پر کاغذات نامزدگی جمع کروانے اور ان کی منظوری کے لیے کوششیں قابل تحسین ہیں۔ سینٹ آف پاکستان سے انتخابات کے التوا کی غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری قرارداد کی منظوری کی شدید مذمت۔ تمام تر ریاستی ادارے اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے 8 فروری کو عام انتخابات کے بروقت، شفاف اور منصفانہ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ عمران خان کو اب 9 مئی سے متعلقہ کیسوں میں پھنسانے کی کوشش۔ 9 مئی کے واقعے کے سلسلے میں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان کو 9 جنوری کو طلب کر لیا گیا۔ عدالت نے GHQ حملے سمیت دیگر کیسز میں بھی طلب کیا ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالا جائے گا یا جج صاحب خود جیل جائیں گے۔ چیئرمین عمران خان کا الیکشن کمیشن ممبران سے مکالمہ۔
इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका महकमा अखलाकी पस्ती का शिकार है। इस कदर मुतासिब इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं देखा। आम इंतखाबात के ऐलान के बाद जिस किस्म की धांधली और जुल्म व बर्बरियत का मुजाहिरा हुआ, उस पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी और जिस तरह हमारी पार्टी के तकरीबन 900 उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, वो इलेक्शन कमीशन के तासुब की वाज़ेह दलील है। किसी भी किस्म के फर्द जुर्म के लिए एक कानूनी तरीक़ाकार है, जबकि इधर मामला इसके बरक्स है। ये अमर मज़हका खेज है कि मीडिया की अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद किया गया। अगली पेशी पर मीडिया की मौजूदगी लाजमी बनाई जाए। हलफन बताएं कि आप कुर्सी पर बैठकर इंसाफ कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लीडरों और वर्कर्स के खिलाफ फस्तायत जारी। कई महीनों से जाली मुकदमात में कैद पीटीआई के सैकड़ों लोग जेलों में इंसाफ के मुंतजिर हैं, जबकि आला अदालतों की तमाम तर तवानाइयां इस वक्त एक इश्तिहारी मुजरिम की नाअहली खत्म करने में लगी हुई हैं। कई मासूम 8 महीने से अपने बच्चों से दूर हैं और बेगुनाह होने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा, तैयबा राजा, फहमीदा बेगम, सुमैया असद, परवेज इलाही, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, इबाद फारूक, हसान न्याजी, हलीम आदिल शेख और उमर डार समेत कई पीटीआई रहनुमा शामिल हैं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी का एक पुराना बिल्कुल मुतजाद मौक़िफ़ वाला ट्वीट मिल गया। मुर्तजा सुलंगी 2019 में कहते थे, कन्विक्टेड का इंटरव्यू होना बुनियादी हक ही समझें। उस वक्त उनकी गैर सरकारी नौकरी शायद सजा याफ्ता नवाज शरीफ का दिफा करना था। आज जब नौकरी बदली तो 2024 में कहा कि कन्विक्टेड का मजमून लिखना गलत है, जबकि इमरान खान सजा याफ्ता भी नहीं है और उनकी सजा मुअत्तल हो चुकी है। बस साबित हुआ कि हमारे लेफ्ट के दानिश्वरों की कुल औकात एक सरकारी नौकरी है और बस। चौधरी परवेज इलाही की जेल में तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आज चौधरी परवेज इलाही की जेल में तबीयत नासाज होने पर उन्हें अडियाला जेल से RIC मुंतकिल किया गया। इत्तलात के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया है। उनके जरूरी टेस्ट भी करवाए गए हैं। चौधरी परवेज इलाही को जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया है। चौधरी परवेज इलाही को दिल में तकलीफ और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत थी। गुज़िश्ता हफ्ते भी RIC में चौधरी परवेज इलाही का थीलियम टेस्ट क्लियर आया था। टेस्ट रिपोर्ट मस्बत आने पर चौधरी परवेज इलाही को वापस जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। अस्पताल ज़राए के मुताबिक उनके दिमाग का MRI भी किया गया।